نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کی رزق حلال، کاروبار، ملازمت، صحت اور عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا سب سے رحمتوں والا، برکتوں والا اور فضیلتوں والا یعنی تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں، اس میں خوب عبادت کرتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں اپنی تمام ویڈیوز میں اپنے تمام سامعین، ناظرین، متعلقین، دوست احباب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ 4 چیزوں کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام کاموں میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر الجھن سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، اور ہر پریشانی اور تکلیف سے آپ کے لیے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ نمبر 1، رزق حلال کھانے، کمانے، اوڑھنے، پہننے کا معمول بنائیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر تلاوت اور دعا کا اہتمام کریں۔ جب آپ نے یہ 4 کام اہتمام کے ساتھ کر لیے، آپ کو کسی بھی قسم کے وظیفے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے تمام معاملات میں میری بھرپور مدد حاصل کر سکتے ہو۔ 2 کام، نمبر 1 مصائب، تکلیفیں، الجھنیں، بیماریاں، صبر۔ نمبر 2 نماز۔ پیارے سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی 2 ایسی صورتیں ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ بالخصوص رمضان کے اس آخری عشرے میں آپ روزانہ ان 2 صورتوں کا اہتمام کریں، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر صبح سحری کے وقت تک کسی بھی وقت 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت یا 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ وہ اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلے آپ نے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے تمام امور کے لیے، خیر و برکت کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، پھر دوبارہ نوافل ادا کریں تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اپنے تمام معاملات کے لیے دعا کریں۔ یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جن لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد زندگی کا معمول بنا دیا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی ناکام نہیں ہوئے، کبھی الجھنوں میں نہیں پھنسے، کبھی قرضوں کے دلدل میں نہیں پھنسے، وہ رزق کی کبھی تنگی ان کو نہیں ہوئی۔ یہ اتنی 2 مبارک صورتیں ہیں۔ بالخصوص رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ان 2 صورتوں کا معمول بنائیں۔ روزانہ 2 رکعت، 4 رکعت یا 6 رکعت نوافل ادا کر کے سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے تمام معاملات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت نوافل ادا کریں تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان 2 صورتوں کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو، تمام تکلیفوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام الجھنوں کو ایک ایک کر کے ختم فرما دیں گے۔ اور یہی نہیں، آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ اپنی زندگی میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کا معمول بنا لیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی الجھن، پریشانی، تکلیف
نہیں رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان 2 صورتوں کے اہتمام رمضان کے اس آخری عشرے میں بھی کریں گے اور اس کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔